الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. وقال في رواية: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. قابل احترام عزیز دینی بچیوں اور میرے پاس براہ راست یا بالواسطہ پڑھنے والی ہماری بہنوں اور ہماری بچیوں، انسان جب انسان بن جاتا ہے اور ایک صفات اس کے اندر میں آ جاتے ہیں تو فرشتوں سے آگے نکل جاتا ہے، اور جب انسان انسانیت سے نکل جاتا ہے تو وہ جانور بن جاتا ہے، بلکہ قرآن پاک میں فرمایا وہ جانور سے بھی گیا گزرا ہے. اولئک ھم کالانعام بل ھم اضل. جانور تو نفع نقصان کو ایک حد تک جانتے ہیں. اگر تم بکری کے سامنے گوشت رکھو گے، بکری کبھی بھی گوشت نہیں کھائے گی. اسے پتا ہے کہ میرا معدہ اس کے قابل نہیں ہے. پھاڑ کھانے والے جانور کے سامنے گھاس رکھی جائے وہ کبھی نہیں کھائیں گے. انہیں پتا ہے کہ ہمارا معدہ ہمارے پروردگار نے گوشت کا بنایا ہے، گھاس اس کو قبول نہیں کرے گی. ایک حد تک وہ اپنے نفع اور نقصان کا خیال رکھتے ہیں، لیکن انسان جب دنیا پرستی کرتے کرتے، دنیا کا تذکرہ کرتے کرتے، جب ایک ہوس اور ایک خواہش اور ایک خواہشات اور نفسانی چاہتے جب اس پر غالب آ جاتی ہے اور انسان نفس پرستی میں مبتلا ہو جاتا ہے، تو پھر وہ اپنے بھائی کو مارنے میں، اپنی بہن کو مارنے میں، اس کا دل دکھانے میں، اس کو تکلیف دینے میں انسان پیچھے نہیں رہتا. حضرت یوسف علیہ السلام کو جس وقت مصر کی عورتوں نے دیکھا تھا تو یہ کہا تھا: ما ھذا بشرا ان ھذا الا ملک کریم. یہ تو کوئی انسان نہیں ہے، یہ تو کوئی معزز فرشتہ لگتا ہے. آج ہر انسان کو یہ ضرورت ہے کہ وہ اپنی تربیت، اپنی اصلاح، اپنے کو بنانے کی بھرپور کوشش کرے. ایک زمانہ تھا کہ ایک انسان اپنی ذات سے یہ سوچتا تھا کہ میں کیا کروں تو میرے اندر کی کمیاں نکل جائے. ایک عورت سوچتی تھی کہ میں کیا کروں میرے اندر کی کمیاں نکل جائے، اور اگر کوئی کمی کی طرف اشارہ کرتا تھا وہ اشارہ کرنے والوں کا احسان مانتے تھے
کہ تم نے ہماری کمی کی طرف اشارہ کیا، ہماری کمی کی طرف تم نے گویا کہ ہمیں متوجہ کیا. لیکن آج ایک بڑی تعداد ایسی ہے جو اپنی کمی کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے اور یہ سمجھتے ہیں کہ ہم تو بہت اچھے ہیں. یہی تو سب سے بڑی کمی ہے. نبی انبیاء دنیا میں آئے، وہ کسی دنیا کی چیزوں پر محنت کرنے کے لیے نہیں آئے تھے. انبیاء دنیا میں آئے تھے انسان کو انسان بنانے کے لیے. جو لوگ زمانے جاہلیت میں ایک دوسروں کا خون پیتے تھے، لیکن حضور کی محنت کے نتیجے میں وہ پیار سے جان دے رہے ہیں، لیکن اپنے بھائی سے پہلے پانی پینا گوارا نہیں کرتے. ہماری یہ تربیت کا مقصد یہ ہے، ہمارے اس نظام کا اصل مقصد یہ ہے کہ ہمارے پاس پڑھنے والی بچی اپنی زندگی میں بہترین صفات کی متصفہ ہو، اس کی زندگی بہترین صفات سے مزین ہو، اس کے آنکھوں میں حیا ہو، اس کی زبان میں نرمی ہو، سکون کے ساتھ کام کرنے کا مزاج ہو، اس کی زندگی کے اندر میں اپنے اڑوس پڑوس کے ساتھ بھی بہت اخلاق کے ساتھ رہنے کا ڈھنگ ہو، گھمنڈ نہ ہو، بڑائی نہ ہو، اپنے آپ کو اچھا سمجھنے کا مزاج نہ ہو، کسی کو حقیر سمجھنے کا بالکل مزاج نہ ہو، اور اپنے کو سب سے زیادہ گنہگار سمجھتے ہوئے وہ اپنے آپ کو چل کر ایک ایک صفت اپنے اندر میں وہ بچی لا رہی ہو. اس کی ابتدا ہو طہارت سے، اپنی زندگی کو پاک بنائے، کپڑوں کی اور بدن کی پاکی سے لے کر دل کی طہارت تک، دل کی پاکی تک، ایک ایک چیز کا اہتمام وہ اپنی زندگی میں وہ بچی لا رہی ہو. اور ظاہری بات ہے کہ ایمان والا مرد ہو یا ایمان والی بہن ہو، اللہ تعالیٰ کے بہت چہیتے ہیں. اسی لیے تو آپ نے فرمایا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، کہ اگر ایک اللہ اللہ کہنے والا دنیا میں باقی رہے گا، میں پوری دنیا کا نظام چوکا تو باقی رکھوں گا. اور جب ایک اللہ اللہ کہنے والا اس دنیا میں نہیں ہوگا تو میں دنیا کا نظام تتر بتر کر دوں گا. پتہ چلا کہ ایمان والی بہن اور ایمان والے بھائی کا، ایمان والے مرد کا اللہ تعالیٰ کے وہاں بہت ویلیو ہے. ہر بچی یہ سمجھے کہ میرا اللہ کے وہاں ایک مقام ہے، لیکن اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ ہم اپنی زندگی میں ایک ایک صفات پیدا کریں. پہلی صفت میں نے بتائی، ایمان کے بعد طہارت ہے. اپنی زندگی میں، اپنے گھر میں، اپنے کپڑوں میں، اپنے بدن میں، اپنے اڑوس پڑوس میں مکمل پاکی کا اہتمام ہو. ایمان کے بعد نماز سے پہلے بھی پاکی سے ابتدا ہوتی ہے. دل بھی ہمارا پاک ہو، دل صاف ہو. اپنا دل صاف رکھنا، اپنے دل کو تمام امت مسلمہ کے بارے میں بالکل صاف رکھنا، یہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک مسلمان کی شان ہے. حضرت علی اور حضرت معاویہ کی جنگ ہو رہی ہے، زبردست لڑائی ہے، لیکن معاملہ یہ ہے کہ حضرت معاویہ کے لوگ، لڑائی تھوڑی دیر کے لیے جب رک جاتی ہے تو اس موقع پر حضرت معاویہ کے لوگ حضرت علی کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں. اور ایک مرتبہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں تشریف فرما ہے. آپ نے فرمایا کہ جنتی کو دیکھنا ہو تو دیکھ لینا. اتنے میں ایک صحابی آئے، مسجد میں نماز پڑھی اور نارمل نماز پڑھی جیسے دوسرے لوگ پڑھتے ہیں. وہ صحابی جو مجلس میں حضور کے پاس بیٹھے تھے، وہ ان کے پیچھے پیچھے ہو لیے کہ میں دیکھوں، ان کے گھر مہمان بنوں، ان کی خاص نیکی کیا ہے. 2-3 دن مہمان رہے لیکن کوئی خاص نیکی نظر تو نہیں آئی. تو پھر آخر میں کہا کہ بھائی میں تو آیا تھا آپ کے پاس ایک نیکی کی تلاش میں، کہ آخر آپ کی کیا نیکی ہے کہ لاڈلے نے آپ کو جنت کی بشارت دی ہے. فرمایا بھائی میں تو گنہگار آدمی ہوں،
لیکن رات کو سونے کے موقع پر پوری امت مسلمہ کو اور پورے مسلمانوں کو، مردوں اور بہنوں کو میں اپنے اعتبار سے معاف کر دیتا ہوں. اے اللہ میں نے معاف کیا ہے، تو بھی معاف کر لے. میں اپنا دل صاف کرتا ہوں. حقیقت یہ ہے کہ یہ کہنے میں چھوٹی بات ہے لیکن بہت بڑی بات ہے. بہت سارے لوگ چھوٹی چھوٹی بات کو ایشو بنا کر، ہوتا یہ ہے کہ دلوں میں کینہ، کپٹ، آپس کی رنجشیں، جس کے نتیجے میں معاشرہ بالکل ٹوٹ چکا ہے، بالکل ٹوٹ چکا ہے. جیٹھانی سے نند، جیٹھانی سے دیرانی، دیرانی سے جیٹھانی، بہن سے بھائی، بھائی سے بہن. بعض گھر تو ایسے ہیں کہ 10 سال ہو گئے آپس میں بولتے نہیں ہیں. اللہ اس دل میں کیسے آ سکتا ہے؟ اللہ تو اسی دل میں آتا ہے جس دل میں امت مسلمہ کے بارے میں اور پوری انسانیت کے بارے میں اس کا دل بالکل محبت کا پیغام دینے والا ہو. ہمارے اکابرین کیسے تھے؟ اجمیر میں سونے والے حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ جس گاؤں میں جاتے تھے، گاؤں کے تمام لوگوں کی دعوت کرتے تھے. حتیٰ کہ اگر کوئی نہیں آتا تھا تو حضرت بلانے جاتے تھے. بولتے نہیں تھے. ایک درخت کے نیچے ان کا قافلہ ہوتا تھا، کھانا پکاتا تھا، لوگ آ کر کے کھاتے تھے. ایک آدمی نہیں آ رہا ہے جو گندگی اٹھانے والا ہے، تو حضرت خواجہ صاحب نے خبر بھیجی. تو اس نے کہا کہ میں تو گندگی اٹھانے والا ہوں، میں کیسے آؤں؟ میرا بدن گندا ہے. تو حضرت نے خبر بھیجی اگر تو نہیں آئے گا تو میں نہیں کھاؤں گا. وہ آیا، اس کی گندگی کی ٹوکری کو نیچے ڈلوایا، رکھوایا، اس کو غسل کروایا، اپنے ساتھ بٹھایا، لقمہ ہاتھ میں لیا اور اس کے منہ میں رکھا. اس کے منہ میں لقمہ کیا رکھا، اس کے دل کی دنیا بدل گئی. بچیوں، اخلاق کے تعلق سے بہت نرالی بنو. حضور فرماتے ہیں کہ مجھے دنیا میں اچھے اخلاق کی تکمیل کے لیے بھیجا ہے. میں دیکھتا ہوں کہ اگر کسی گاؤں میں، کسی گھر میں جیٹھانی دیرانیوں کے درمیان اگر کسی کے وہاں ڈیلیوری کا مسئلہ ہوتا ہے تو کوئی خدمت کرنے کے لیے، آگے بڑھنے کے لیے تیار نہیں ہوتا. جی، مطلب پرستی کے اس دور میں. لیکن حقیقت یہ ہے ہزاروں رکعتوں سے وہ نہیں ملتا جو کسی مرد مومن کے دل کو خوش کرنے سے اللہ تعالیٰ دیتے ہیں. اور اپنے رشتہ داروں کو خوش کرنا، آج دنیا میں بہت بڑی مصیبت یہ بن پڑی ہے کہ دوسرے لوگوں کی پارٹیاں کر کے دوسروں کو بہت خوش کرتے ہیں، لیکن گھر کے ممبران کو خوش کر کے ان کی دعائیں لینا یہ بہت بڑی بات ہے. ایک بچی کے لیے اپنے باپ کی دعا لینا، اپنے بھائی کی دعا لینا، اپنی ماں کی دعا لینا، اپنے چچا کی دعا لینا، اپنے ماموں کی دعا لینا. ہمیں کوئی نہیں پوچھے گا کہ تم نے فلانے حضرت جی کے گھر جا کر ان کی خدمت کی نہیں کی، فلانی پیرانی صاحبہ ان کے پاس جا کر کے خدمت کی کہ نہیں کی. لیکن ایک بچی کے لیے اپنی ماں کا خیال رکھنا اس کی زندگی کا بہت اہم چیز ہے، بہت اہم چیز ہے. اسی لیے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سب سے بھلا وہ آدمی ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے بھلا ہو. اور آپ نے فرمایا میں تم سب میں سب سے زیادہ اپنے گھر والوں کے لیے بھلا ہوں. کبھی کبھی یہاں غفلت کے نتیجے میں آج یہی ہو رہا ہے کہ بہت سارے مرد حضرات کو بھی میں دیکھتا ہوں کہ باہر کی دنیا میں لوگوں پر بہت خرچ کرتے ہیں، لیکن گھر کی دنیا میں گھر میں آتے ہیں، ان سے زیادہ غصے کوئی نہیں، ان سے زیادہ گویا کہ بد مزاج کوئی نہیں. یہ بہت بڑی کمی ہے. اس سے گھر ٹوٹتا ہے، گھر جہنم کا نمونہ بنتا ہے، گھروں میں بے چینی آتی ہے. اسی لیے بچیوں، اپنی اسی عمر سے سب سے پہلے یہ ہے کہ اپنے دل کو بھولا رکھ کر اپنے دل کو صاف رکھیں. حضرت علی اور حضرت معاویہ کی جنگ ہو رہی ہے جی، اور حضرت معاویہ کے لوگ حضرت علی کے
پیچھے نماز پڑھنے جاتے ہیں، اور پھر جب کھانا پکتا ہے دو طرف دیگیں پکتی ہے تو حضرت علی کے لوگ حضرت معاویہ کے وہاں آ کر کھانا کھاتے ہیں۔ اللہ اکبر! لڑائی اپنی جگہ پر ہے، وہ اپنے اعتبار سے سمجھتے ہیں کہ ہم حق پر ہیں اور لڑائی کر رہے ہیں، لیکن آپس کے دلوں کی صفائی کا کیا معاملہ ہے؟ ایک دوسرے کے پیچھے جا کر نماز پڑھتے ہیں۔ یہ بات چھوٹی چھوٹی صفت، ایک چھوٹی صفت انسان کو ضائع کر دیتی ہے۔ مثلا کسی بچی میں سب اچھا ہے لیکن 1 روپیہ خرچ کرنے کا بھی مزاج نہیں بنا، بخل ہے، بخل۔ آپ نے فرمایا بخل کو پچھلی قوموں نے بخل نے پچھلی قوموں کو ہلاک کر دیا، وہ آپس میں ایک دوسرے کی خون ریزی پر آ گئے۔ میں نے دیکھا ہے اور میں نے یہ منظر بھی دیکھا ہے کہ کسی کے کھیت میں کسی کی بھینس نے منہ ڈال دیا، جانور نے منہ ڈال دیا، اسی پر لڑائیاں ہو گئی۔ اللہ اکبر! گھاس کس نے اگائی ہے؟ اللہ نے اگائی ہے۔ زمین کس نے دی ہے؟ اللہ نے دی ہے۔ اس میں سے پانی کس نے نکالا ہے؟ اللہ نے نکالا ہے۔ اور اگر اللہ کی کوئی مخلوق آ کر کھا لیتی ہے اس پر لڑائے، دنیا کی چیزوں کے معاملے میں آپس میں ایک دوسرے میں انتشار اور اس کے تعلق سے دست و گریبان ہونا۔ جی ہمارے یہاں سالوں پہلے ایک کھیت میں کسی پڑوسی کے بچیوں نے کوئی گھاس کاٹ لی، تو جب پڑوسی آئے تو جنہوں نے گھاس کاٹی تھی اس بچی کے باپ نے پڑوسی سے کہا کہ بھائی معاف کر دینا، ہماری بچی نے ذرا یہ گھاس زیادہ کاٹ لی ہے۔ اس پڑوسی نے کہا بچیوں کو بلاؤ، بلایا، پھر یہ کہا کہ بیٹا یہ پوری گھاس کاٹ لے، یہ جتنی گھاس ہے وہ سب کاٹ لو، یہ اللہ نے بنایا ہے۔ اللہ اکبر! ایسی صفت بچیوں اپنی زندگی میں پیدا کرو۔ اڑوس پڑوس میں رہنے کے موقع پر تھوڑا سا ایک حد تک اپنا دل بڑا ہونا چاہیے۔ کبھی کبھی اڑوس پڑوس میں اچانک ضرورت پڑ جاتی ہے، اسی لیے تو کہا وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ، جو لوگ چھوٹی چھوٹی چیزیں بھی اڑوس پڑوس میں دینے سے منع کرتے ہیں، ان کے لیے تو ہلاکتی کی بات قرآن نے کہی ہے، اچھی بات نہیں کہی، ان کے لیے تو خطرے کی گھنٹی بجائی ہے۔ پتہ یہ چلا کہ اڑوس پڑوس میں سے اگر کوئی چیز لینے کے لیے آئے، کبھی پیاز کی ضرورت پڑی، کبھی ٹماٹر کی ضرورت پڑی، اچانک کوئی ضرورت پڑی، چھوٹی پتیلی وغیرہ کی ضرورت پڑی، تو اڑوس پڑوس تو اسی کو کہتے ہیں کہ کام آ جائے اور گویا کہ پڑوسی کی دعا مل جائے۔ صحابہ کتنا خیال رکھتے تھے۔ حضرت عبداللہ ابن عمرو ابن عاص گھر آئے، مٹن گوشت پکا تھا، پڑوسی یہودی تھا، تو پوچھا پڑوسی کو دیا ہے کہ نہیں دیا؟ کہ پہلے ان کو دے آؤ، پہلے ان کو دے آؤ۔ جی حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں جو کچھ دیا ہے اس میں اللہ کی مخلوق کا بھی حق ہے، اللہ کی مخلوق کا بھی حق ہے۔ امام زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال ہوا، جب نہلانے کے لیے لیا تو کمر ایسی تھی جیسے کلیوں کی کمر ہوتی ہے، حمال کی، وزن اٹھاتے اٹھاتے کمر کالی ہو چکی تھی۔ تحقیق کرنے پر پتا چلا کہ رات کے اندھیرے میں حضرت علی کے خاندان کا وہ شخص اپنے کندھے پر بورا اٹھا کر بیواؤں کے گھروں پر پہنچاتے تھے، رات کے اندھیرے میں کسی کو پتا نہ چلے۔ اللہ اکبر! رات کے اندھیرے میں کسی کو پتا نہ چلے۔ یہ تو مرنے کے بعد پتا چلا کہ راشن پانی بند ہو گیا۔ تحقیق کرنے پر پتا چلا کہ 300 گھروں کا گزران امام زین العابدین کے گھر سے ہوتا تھا۔ آج سب ہے، نمازیں پڑھتے ہیں لوگ، تسبیح کے دانے گھماتے ہیں، کبھی کبھی 10 دن کے لیے جماعت میں جاتے ہیں، 3 دن کے لیے جاتے ہیں، 26 صورتیں گھروں میں پڑھی جاتی ہے، لیکن زبانیں تو جیسے اونٹ کی زبان ہو، بڑبڑانے والی زبان ہو، غصہ ان کا حد سے زیادہ تیز، اور بخل بہت زیادہ، جس نے آپس میں معاشرے کو بگاڑ کر کے رکھ دیا ہے۔ عزیز بچیوں، اپنی زندگی کے اندر میں پہلی بات یہ ہے طہارت کے بعد نماز کا مکمل اہتمام کریں۔ نماز بہت قیمتی چیز ہے، نماز مین سوئچ ہے،
اسی کے ذریعے سے سب کچھ ملے گا۔ حضرت شاہ عبد القادر رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، نماز پڑھ کے دیکھو، دل نہ بدل جائے تو کہنا، نماز پڑھ کے دیکھو، کچھ نہ مل جائے تو کہنا۔ ابو عبیدہ ابن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بہت بڑے صحابی ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو ملک شام کا گورنر بنایا۔ ایک وقت تک ابو عبیدہ ابن جراح نے کوئی خط وغیرہ حضرت عمر کو نہیں بھیجا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے جلالی تھے، معمولی غلطی دیکھتے تھے برداشت نہیں کر پاتے تھے۔ اللہ نے ان کو ایسا بنایا ہی تھا، ایسوں کی بھی ضرورت ہے۔ ان کے جلال پر اور ان کی رائے پر تقریباً 16-17 مقامات پر قرآن کی آیتوں کا نزول ہوا ہے، قرآن کی آیتوں کا نزول ہوا ہے۔ حضرت عمر نے خبر بھیجی، ابو عبیدہ 1 سال ہو گیا، کوئی عطا پتہ نہیں، میں آ رہا ہوں۔ ابو عبیدہ ابن جراح کو پتا چلا کہ حضرت عمر آ رہے ہیں، استقبال کے لیے ملک شام کی بارڈر تک آئے، ملٹری ساتھ ہے، فوج ساتھ ہے۔ حضرت عمر روانہ ہونے لگے اور جنگل آ رہا ہے۔ حضرت عمر نے فرمایا، ابو عبیدہ بھائی بتاؤ تمہارا گھر کہاں ہے، تمہارا شاہی محل کہاں ہے؟ فرمایا عمر بتاتا ہوں، عمر میں بتاتا ہوں۔ چنانچہ جنگل پورا ہوتے ہی ایک جھونپڑی آئی۔ فرمایا عمر یہی میرا غریب کھانا ہے۔ حضرت عمر کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ فرمایا ابو عبیدہ تم سے یہی امید تھی، یہ عشرہ مبشرہ میں سے ہے جن کو حضور نے دنیا میں جنت کی بشارت دی تھی۔ فرمایا ابو عبیدہ تم اپنا کام کیسے نکالتے ہو؟ فرمایا عمر جب مجھے کوئی ضرورت پڑتی ہے یہ مسلح اتارتا ہوں اور اللہ سے مانگتا ہوں، میرا اللہ میری ضرورت کو پورا کر دیتا ہے۔ بچیوں زندگی میں نماز کے ساتھ خاصی مناسبت پیدا کرو، اس کے لیے نفل کا اہتمام ہے، اشراق ہے، چاشت ہے، اوابین ہے، رات میں اٹھ کر تہجد کی نماز ہے۔ جو تہجد تک پہنچ گئی بچی یا جو اللہ کی بندی پہنچ گئی، اس نے تو یوں سمجھ لیجئے کہ اس نے تو مار لیا پارا، مال لیا پالا، 7 سمندر پار ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ کسی کو نماز کے ساتھ دلچسپی لگا دے۔ حضور نے فرمایا ارینا بالصلاۃ یا بلال، بلال نماز کے ذریعے سے آرام پہنچاؤ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے پوری دنیا مخالف تھی، شروع میں کوئی آپ کا ساتھ دینے والا نہیں تھا چند لوگوں کے علاوہ۔ آپ نے نماز کے ذریعے سے سارے راستے ہموار کروائے، ساری بندش توڑوائی ہے۔ اسی لیے بچیوں زندگی میں نماز کا اہتمام کرو، پوری نماز پڑھو، نوافل کا اہتمام کرو۔ یہ اشراق اسی لیے آئی ہے تاکہ دن بھر کے ہمارے کام عافیت کے ساتھ پورے ہوں۔ ایک بچہ دکان جاتے ہوئے روزانہ اپنی ماں کے پاس حاضری دے اور یہ کہے میری ماں میں دکان پر جا رہا ہوں، تو ماں کہے جا بیٹا میری دعا تیرے ساتھ۔ ماں کو کتنا اچھا لگتا ہے۔ 2 بچے ہوں، ایک بچہ بالکل نہ آئے اور ایک بچہ روزانہ صبح 5 منٹ کے لیے بھی ماں کے پاس آ کر کے جائے کہ ماں کچھ لانا ہے، کوئی ضرورت ہے۔ مجھے یہ بھی شکایت ہے بہت سے گھروں میں عورتوں نے اپنے شوہروں کو اپنے ماں باپ کی دعاؤں سے محروم کر دیا ہے۔ بہت نادان ہے وہ عورتیں، بہت نادان ہے وہ عورتیں جو اپنے شوہروں کو اپنی ماں کی دعاؤں سے محروم کر دیتے ہیں۔ دعائیں کیا بد دعائیں دلواتی ہے۔ ایسی بھی عورتیں ہیں کہ اگر شوہر اپنی ماں کے پاس جائے وہ عورتیں منہ بگاڑتی ہیں۔ نادان ہے، ان سے زیادہ نادان کوئی نہیں ہے۔ حقیقت یہ ہے، سمجھدار عورت ہو جو یہ کہے میرے شوہر گھر میں خیال نہیں رکھو گے چلے گا، مین سوئچ ہے، ماں کی دعا لے لو، امی کی دعا لے لو، امی کی دعا مل جائے گی تو اللہ لوہے کو سونا بنا دیں گے، لوہے کو سونا بنا دیں گے۔ امی کی دعا لے لو، ناراض مت کرو۔ رات کو اگر پھل فروٹ لے کر کے آئے ہو، میرے شوہر بچے بعد میں کھائیں گے، پہلے اپنی ماں کو دے آؤ، ماں کی دعا، وہ خوش اللہ خوش، اللہ خوش تو ہم سب خوش۔
ہمارے بچوں کو بھی اللہ بڑے مقام تک پہنچائے گا۔ اللہ اکبر۔ بڑی بڑی تعداد ہے ان لوگوں کی جنہوں نے ماں کی دعاؤں کے ذریعے سے انہوں نے ایک بڑا مقام حاصل کر لیا۔ سورہ بقرہ تم پڑھتی ہو قرآن مجید میں، جس میں ایک گائے کا تذکرہ ہے۔ بنی اسرائیل میں کسی نے کسی کو قتل کر دیا۔ کس نے قتل کر دیا پتہ نہیں ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس لوگ آئے، اللہ کی طرف سے حکم آیا ایک گائے ذبح کرو اور اس گائے کا گوشت مرے ہوئے انسان کے بدن سے لگاؤ، وہ زندہ ہوگا اور زندہ ہو کر کے بتا دے گا کہ مجھے کس نے مارا ہے، پھر مر جائے گا۔ یہ ایک اللہ کا نظام چلا۔ اب دیکھو نظام کہاں سے کہاں چلتا ہے۔ ہوا یہ تھا کہ بنی اسرائیل میں ایک بچہ ایسا تھا جو کوئی کام اپنی ماں کی اجازت کے بغیر نہیں کرتا تھا۔ اس نے ایک گائے پال رکھی تھی، اس کے پاس اللہ نے فرشتہ بھیجا انسانی شکل میں کہ یہ بچہ اپنی ماں کا کتنا فرما بردار ہے۔ تم گائے خریدنے جاؤ گے تو بچہ یہ کہے گا میری ماں کو پوچھے بغیر نہ کروں، میری ماں کہے گی تو بیچوں گا، نہ کہے گی تو نہیں بیچوں گا۔ چنانچہ فرشتہ انسانی شکل میں آیا، گائے بیچنی ہے اتنے پیسے دے دیں گے ہم، کہ میری ماں کو پوچھوں۔ اس کی والدہ نے کہا بیٹا ابھی مت بیچ۔ ٹھیک ہے۔ تھوڑی مدت کے بعد پھر وہی فرشتہ کوئی دوسری شکل میں آیا، گائے بیچنی ہے اتنے پیسے دے دے، میری ماں کو پوچھو۔ اس کی ماں نے کہا بیٹا ابھی مت بیچ۔ یوں کرتے کرتے وہ بچہ اپنی ماں کا اتنا فرما بردار نکلا، اللہ کو وعدہ بہت پسند آئی۔ تو پھر اللہ اس گائے کی قیمت دلانے کے لیے ایک قصہ وجود میں آتا ہے۔ ایسی گائے ہو کبھی مقتول مرے ہوئے انسان کے بدن سے لگانے کے لیے اس لائن کی گائے ذبح کرو، ایسی گائے پیلی ہو، جوان ہو، نہ بوڑھی ہو، دونوں کے درمیان ہو، کھیت جوتی ہوئی نہ ہو، پانی پلائی ہوئی نہ ہو کھیت میں، وغیرہ وغیرہ۔ اب ایسی گائے کہیں نہیں تھی، وہ اسی یتیم بچے کے پاس تھی جو اس کی ماں کا فرما بردار تھا۔ چنانچہ اب وہ لوگ آئے، ایسی گائے کہیں نہیں ہے، ایسی صفت کی گائے۔ تو اس کی ماں نے کہا بیٹا یہ قیمت لگا، گائے کے کھال کے اوپر اس کے بھر کر سونا، اس کے بھر کر چاندی اور اس کے علاوہ بہت ساری قیمت، لیکن دینے پر مجبور تھے۔ علماء نے لکھا ہے کہ ایک ماں کی فرما برداری کے نتیجے میں ایک بچے کو اللہ نے کتنی برکت سے نوازا، اور قرآن مجید میں ایک سورۃ البقرہ نام کی اللہ تعالیٰ نے پورے قرآن میں سب سے بڑی سورت رکھی۔ بہت بڑی تعداد دنیا میں ایسی بھی ہے نادانوں کی، نادان عورتوں کی، جنہوں نے اپنے شوہروں کو ان کے ماں باپ سے دور کر کے رکھ دیا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ وہ روتی پھرتی ہے، حالات آتے ہیں اور اس کے نتیجے میں پھر پریشانی کا سامنا ہوتا ہے۔ اسی لیے اپنی زندگی میں نے کہا سب سے بڑی بات یہ ہے کہ بخل کا مزاج نہ ہو، نماز کا اہتمام ہو۔ ابو عبیدہ ابن جراح نے کہا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ جب مجھے ضرورت پڑتی ہے تو مصلی بچھاتا ہوں اور میں 2 رکعت نماز پڑھ کر میں اللہ سے کہہ دیتا ہوں، اللہ تعالیٰ میرا مسئلہ حل کر دیتا ہے۔ اشراق کی نماز اس لیے ہے تاکہ سویرے ہم اللہ کو کہہ دیں اے اللہ یہ دن شروع ہوا ہے، شام تک کے میرے کام عافیت سے کر دینا۔ جیسے ایک بچہ دکان پر جاتے ہوئے اپنی والدہ کے پاس آئے، امی میں جا رہا ہوں، اور والدہ کہے بیٹا جا، کوئی بات نہیں، جا بیٹا اللہ تجھے عافیت میں رکھے۔ ماں کا اتنا جملہ اس بچے کو سفر میں بھی عافیت میں رکھے گا، سفر میں بھی عافیت میں رکھے گا۔ ایک لڑکی کو چاہیے تو شادی کے بعد اپنے شوہر کو اپنے ماں باپ سے نہ کاٹے، بالکل نہ کاٹے۔ ایک بہت بڑی پاگلوں کی دنیا ہے عورتوں میں، جنہوں نے اپنے شوہروں کو اپنے ماں باپ سے کاٹ کر کے رکھ دیا۔ ایک لڑکے پر اللہ اور اللہ کے رسول کے بعد سب سے بڑا حق ہے تو اس کے ذمے اس کے ماں باپ کا حق ہے۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا،
ماں باپ کے ساتھ اس نے سلوک کرو۔ اسی لیے اویس قرنی رحمت اللہ علیہ اپنی ماں کی خدمت کی وجہ سے حضور کے دربار میں نہیں آ سکے۔ ماں نے کہا بیٹا تو چلا جائے گا تو میری خدمت کون کرے گا؟ تو اویس قرنی نے کہا ماں میں تمہارے چرنوں میں میں تمہاری خدمت کے لیے حاضر ہوں۔ اللہ اکبر۔ یہ ادا اللہ کو ایسی پسند آئی کہ آپ نے صحاباؤں کو کہا کہ یمن کا اویس ہے، نام لیا، اور ان کی کنیت کے ساتھ ان کی یہ علامتیں ہوگی۔ فرمایا اگر وہ ملے تو ان سے میری امت کے لیے بھی دعا کا کہنا اور اپنے لیے بھی دعا کروانا۔ اویس کو یہ مقام ملا تھا اپنے ماں باپ کی خدمت کے نتیجے میں۔ اللہ اکبر۔ اس لیے روزانہ اشراق کی نماز کا اہتمام ہو۔ کبھی حالات آ جائے اللہ کے سامنے مانگے، پابندی کے ساتھ اشراق میں حاضر ہو، چاہے چھوٹی صورتیں پڑھے، انا اعطینا قل هو اللہ، لیکن پڑھے ضرور۔ حضرت شیخ الحدیث مولانا یونس صاحب جونپوری رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے مجھے یاد نہیں پڑتا کہ کلاس میں جانے سے پہلے میں نے 2 رکعت نہ پڑھی ہو۔ اللہ ان کے دل پر الہام کرتا تھا، بزرگوں کے دل پر الہام ہوتا تھا، یہ نماز کی برکت سے، پاکی کی برکت سے، تقوی کی برکت سے، سخاوت کی برکت سے، دل صاف کرنے کی برکت سے۔ ایک بہت بڑی تعداد عورتوں کی ایسی گزری ہے جن کو اللہ نے بہت بڑے مقام تک پہنچایا تھا۔ خود رابعہ بصریہ جن کا نام کتابوں میں کثرت سے آتا ہے، اور رابعہ کا کیا حال تھا کہ ان کو کسی پکڑنے والوں نے پکڑ لیا، چنانچہ ان کو لے کر گئے، بہت کام لیتے تھے رابعہ سے ان کا وہ آدمی جو پکڑ کے لے گیا تھا، اور ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ وہ رابعہ اوپر سے نیچے گر گئی، یا گرا دیا اوپر کوٹھے سے نیچے۔ رات کے اندھیرے میں اس رابعہ بصریہ نے مسلح پکڑا، روئی اور بہت روئی۔ اللہ اکبر۔ یہ نہ سمجھے ہم جو بولتے ہیں بیکار جاتا ہے، جو بولو گے وہ کام کا ہے۔ خصوصاً ایک ماں اپنے بچے کے لیے دعا دے، بیٹا جاؤ اللہ تمہیں عافیت میں رکھے، جاؤ بیٹا میں تمہارے لیے دعا کرتی ہوں، بیٹا جاؤ اللہ تمہیں خوش و خرم رکھے، اللہ تمہیں بہت عافیت میں رکھے۔ ایک بچی کو ماں بننے کے بعد اس کے اپنے زبان کے جملے دعاؤں کے ہوں۔ بد دعاؤں سے بچنا چاہیے، بد دعاؤں کے جملوں سے بہت احتیاط کرنا چاہیے۔ ایمان والے کا ایک ایک جملہ قیمتی ہوتا ہے۔ اللہ اکبر۔ رات کے اندھیرے میں اچانک ان کا آقا آتا ہے رابعہ کا، تو دیکھا یہ عورت رو رہی ہے اندھیرے میں، اور آسمان سے لے کر اس کے سر تک ایک نور نظر آتا ہے۔ بہت پچھتایا کہ میں نے کسی نیک بندی کو پکڑا ہے، کہا میں تم کو چھوڑ دیتا ہوں، جاؤ اللہ کے لیے تم آزاد ہو۔ وہ نور دیکھ چکا تھا۔ گدھے پر بیٹھ کر رابعہ بصریہ جا رہی ہے حج کے لیے، راستے میں گدھا مر گیا۔ سہیلیوں نے کہا کہ رابعہ تمہارا سامان ہمارے گدھے پر رکھ دو۔ فرمایا جاؤ تم جاؤ میں آتی ہوں، سب کو روانہ کیا۔ اور اس اللہ کی بندی نے جنگل میں عاشقانہ باتیں کی، میرے رب میں تو اپنے گھر تھی، میرے دل میں تو نے ڈالا تھا میں گدھے پر بیٹھ کر بیت اللہ جاؤں، اور تو جنگل میں لا کر میرے گدھے کو مار دیتا ہے۔ تیرے حکم پر میں راضی ہوں، مجھے کوئی اشکال نہیں ہے، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، لیکن میرے رب مجھے سفر میں ضرورت ہے، عافیت کے ساتھ تو اس کا انتظام فرما۔ جب کوئی اللہ کا بندہ اور اللہ کی بندی اللہ کی محبت میں جب بہت آگے نکل جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کو الگ راستہ دے دیتے ہیں۔ ویسے اللہ کا نظام ہے کہ پانی ڈبوتا ہے، لیکن اللہ کے لاڈلوں کو نہیں ڈبوئے گا۔ جی وہ سبب کی دنیا سے آگے نکل جاتے ہیں، وہ ڈائریکٹ مسبب الاسباب کے گود میں بیٹھ جاتے ہیں، مسبب الاسباب اللہ کے گود میں بیٹھ جاتے ہیں۔ جی جب کوئی اللہ کا بندہ اور اللہ کی بندی اللہ کی محبت میں جب بہت آگے نکل جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آگ ویسے جلاتی ہے لیکن میرے لاڈلے کے لیے نہیں جلائے گی، آگ باغ بن جائے گی۔ یہ اللہ کا نظام ہے۔ بچیوں آج بھی ہمیں چاہیے کہ اپنی زندگی کے اندر میں نماز کا مکمل اہتمام ہو، اشراق ہو، چاشت ہو، اوابین ہو، اور صلاۃ التوبہ ہو، معافی مانگے۔
غلطی ہو جاتی. کس سے غلطی نہیں ہوتی؟ کس سے غلطی نہیں ہوتی؟ کون گناہوں سے پاک ہے؟ کوئی اپنے کو بری نہیں کر سکتا. انبیاءوں سے چھوٹی چھوٹی لغزشیں ہوئی ہے، انبیاءوں سے لغزشیں ہوئی ہے، اور اللہ نے ان لغزشوں پر بھی ان کو پکڑا ہے. حضرت سلیمان علیہ السلام کی تقریباً 300 کے قریب بیویاں تھی. ایک مرتبہ کہا کہ ان تمام بیویوں سے میری ملاقات ہوگی، بچے ہوں گے، سب کو میں اللہ کے راستے میں بھیجوں گا، لیکن انشاءاللہ نہیں کہا. تو کسی بیوی سے بچہ نہیں ہوا. ایک بیوی سے ہوا، وہ بھی ادھورا ہوا. علماء نے لکھا ہے وجہ یہ ہے کہ انہوں نے انشاءاللہ نہیں کہا تھا. داؤد علیہ السلام، داؤد علیہ السلام ایک مرتبہ ان کے گھر کا نظام تھا کہ گھر میں ایک مصلی بچھا رہتا تھا. کبھی وہ عبادت میں، کبھی ان کی بیوی عبادت میں، کبھی دوسری بیوی عبادت میں، کبھی بچے عبادت میں. ایک مرتبہ دل میں اتنا آ گیا کہ میرے گھر میں تو عبادت کا سسٹم نرالا ہے. یہ نہیں کہا اللہ کی فضل سے، یہ جملہ نہیں نکلا. تو جھگڑتے جھگڑتے 2 آدمی گھر میں آ گئے.